بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ٹھیک ہیں؟ اچھا، تو آپ کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بقیہ سننا تھا کہ پھر کیا ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اللہ کے نبی بن کر پہنچے، اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ چلیں آج آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ پھر آگے کیا ہوا۔ بیٹا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر فرعون کے دربار میں پہنچے نا، اور فرعون کو جا کر اللہ کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، تو فرعون نے کہا کہ میں رب ہوں، لوگ مجھے سجدہ کرتے ہیں، ہرگز تم یہ دعوت نہیں دینا ورنہ میں تمہیں قید میں ڈلوا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، رب تو وہ ہے کہ جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ تو فرعون کہنے لگا نہیں، اگر تم نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا یا اللہ کو سجدہ کرنے کا کہا، اللہ کو مارنے کا کہا، تو پھر میں تمہیں قید میں ڈلوا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کوئی نشانی دکھاؤں، اگر میں تمہیں کوئی معجزہ دکھاؤں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، تو فرعون کہنے لگا کہ اچھا آپ کے پاس کوئی معجزہ بھی ہے؟ اچھا چلے بتائیں کیا معجزہ کیا؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ اللہ کے نبی کا ایسا کام جو عام لوگ نہ کر سکے، عادت کے خلاف کوئی کام ہو جو عام لوگ نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا۔ یوسف بھائی ایک بات بتائیں، یہ عصا کیا ہوتا ہے؟ ہاں عصا بیٹا، عصا ہوتا ہے لاٹھی۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پکڑ کر جو چلتے ہیں، جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ پکڑ کے چلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسٹک، لاٹھی۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی، اسٹک تھی، عصا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک معجزہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسٹک کو دربار کی زمین پر پھینک دیا۔ فرعون کے دربار میں جیسے ہی پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ یوسف بھائی یہ اژدہا کیا ہوتا ہے؟ اژدہا سانپ، ایک تو سانپ ہوتا ہے، چھوٹا سانپ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بہت بڑا سانپ جو بہت بڑی بڑی چیزوں کو بھی نگل جاتا ہے، پوری گائے کو بھی کھا جاتا ہے، پورے انسان کو بھی نگل جاتا ہے، اتنا بڑا وہ سانپ بن گیا۔ اچھا، جب وہ سانپ بن کر فرعون کے سامنے کھڑا ہوا نا، منہ کھول کر کھڑا ہو گیا، جیسے ہی فرعون کے سامنے منہ کھول کر کھڑا ہوا، فرعون ڈر کے مارے اس نے اپنے تخت سے چھلانگ لگا دی اور نیچے آ گیا اور کہنے لگا اے موسیٰ جلدی سے اس کو پکڑ لو۔ اب اس اژدہے نے لوگوں کی طرف رخ کیا، لوگ یہاں سے وہاں سے یہاں بھاگنا شروع ہو گئے، ایک دم سے بھگدڑ مچ گئی، پورے دربار کے اندر ایک دم سے کھلبلی مچ گئی اور لوگ یہاں سے وہاں بھاگنے لگے۔ فرعون جو ہے وہ کہنے لگا اے موسیٰ میں آپ کے رب پر ایمان لے آؤں گا، جلدی سے اس کو پکڑ لو، اس کو جلدی سے اٹھا لو، میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی چھوڑ دوں گا، بس آپ جلدی سے اس کو اٹھا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے کو جیسے ہی اٹھایا وہ پھر سے اسٹک بن گئی، لاٹھی بن گئی۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ اچھا، جیسے ہی وہ لاٹھی بنی نا، اب فرعون اپنی بات سے مکر گیا، کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو آپ نے جادو کیا ہے اور یہ تو ہمارے جادوگر بھی کر سکتے ہیں۔ اب فرعون کے دربار میں ایک وزیر تھا جس کا نام تھا حامان نے کہا کہ بادشاہ کیوں نہ ہم اپنے ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو جمع کریں، اور جس دن میلہ ہوتا ہے ان کے ملک کے اندر ایک سیلیبریشن ہوا کرتی تھی، سیلیبریشن کا ڈے منایا جاتا تھا، اس دن میلہ لگایا جاتا تھا۔ تو کہنے لگا کہ بادشاہ کیوں نہ ہم سارے جادوگروں کو اس دن بلوا لیں اور اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنا طاقتور ہے اور کون کتنا بڑا جادوگر ہے۔ چونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میلے کا دن ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ آ جائیں گے تو میں بھی ایک ساتھ سب کو اللہ کے دین کی دعوت دے دوں گا۔ اب جناب میلے کا دن ڈیسائیڈ ہو گیا اور سارے جادوگروں کو انویٹیشن بھیج دیا گیا، سب کو کہہ دیا گیا کہ میلے کے دن آپ سب نے دارالحکومت سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کیپٹل، ہاں، کسی بھی ملک کا کیپٹل، تو کہہ دیا گیا کہ آپ سب نے
فلاں دن میلے والے دن ہمارے دارالحکومت میں جمع ہو جانا ہے. فرعون نے آپ سب کی دعوت کی ہے, سب کو دعوت پہ بلوایا ہے. اب فرعون کا جیسے ہی انویٹیشن سب کو پہنچا, لوگ جو ہے وہ جادوگر جو ہیں وہ فرعون کی دعوت پر آنا شروع ہو گئے. آ کر فرعون کے محل میں رہنا شروع کر دیا. فرعون نے ان کے رہنے کے لیے بہترین اہتمام کیا. کسی کو جناب اچھا سا کھانا پیش کرتا, کسی کو اچھی رہائش پیش کی, سب کے لیے بہترین انتظامات کیے. اب لوگ بڑی بے چینی کے ساتھ میلے کے دن کا انتظار کرنے لگے, اور اعلان بھی کر دیا گیا, پورے ملک میں اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ جناب جس دن میلہ ہوگا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگر کریں گے. جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا. لہٰذا اب جادوگر جو ہے وہ اپنا اپنا سامان لے کر فرعون کے دربار میں آنے لگے, اور وہاں پر آ کر میلے کے دن کا انتظار کرنے لگے. میلے کا دن آ گیا, اور ایک بہت بڑے میدان کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. ہر ایک کو یہی انتظار تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا آج فتح یاب ہوں گے یا جادوگروں کو شکست ہوگی, ہوگا کیا. سب کو یہ انتظار تھا. ہر ایک جو ہے جلدی جلدی میلے کے لیے میدان میں پہنچ گیا. ایک طرف جادوگروں کا ٹولہ, اور ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس میدان میں پہنچ گئے. جادوگر کہنے لگے کہ اے موسیٰ, یہ بتاؤ پہلے تم شروع کرو گے یا ہم شروع کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کرو, کیا کرتے ہو. اب ان لوگوں کے پاس بہت ساری رسیاں بھی تھی, چھوٹی چھوٹی اسٹکس بھی تھی, لاٹھیاں بھی تھی. اب جیسے ہی جادوگروں نے اپنی اسٹکیں اور رسیاں زمین پر پھینکی تو وہ جادو کے اثر سے لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ ساری کی ساری سانپ ہیں. سانپ اور اژدہا کی صورت اختیار کر لی. کوئی سانپ یہاں دوڑے, کوئی سانپ وہاں دوڑے, گویا سانپوں سے پورا وہ میدان جو ہے نا, وہ پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. یوسف بھائی وہ رسیاں اصل میں سانپ ہی نظر آ رہی تھی کہ وہ رسیاں ہی تھی, لوگوں کو خالی سانپ نظر آ رہی تھی؟ ہاں, جادو کے اثر سے بیٹا یہ لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے. بیسیکلی وہ تھی رسیاں اور اسٹکیں تھی, لیکن لوگوں کو جادو کے اثر سے سانپ نظر آنا شروع ہو گیا. اتنا خطرناک ان لوگوں نے جادو کیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس اسٹک کو, اپنے پاس جو لاٹھی تھی نا, اس اسے کو زمین پر پھینکا. جیسے ہی زمین پر پھینکا وہ پھر سے بہت بڑا اژدہا بن گیا, اور جیسے ہی بڑا اژدہا بنا اس نے وہ ساری رسیوں اور اسٹکوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھی ان کو کھا لیا. اچھا, اب جیسے ہی کھایا نا, جادوگر جو ہے وہ سارے حیران ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا ہوا, ہمارا اتنا بڑا جادو ایک طرف, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کیا. یقیناً یہ جادو نہیں ہو سکتا. ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ, ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں, یقیناً یہ آپ جادوگر نہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, اور یہ جو آپ نے دکھایا ہے یہ یقیناً معجزہ ہے. وہ سارے کے سارے جادوگر جو ہے وہ اس بات پر ایگریڈ ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اچھا, اب جب فرعون نے یہ دیکھا نا تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا. اس کی تو ناک کٹ گئی, اتنے لوگوں کے سامنے اس کی ناک کٹ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. میں نے تو پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا تھا, اور ایک دم سے ایک ہی باری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تو جادو کو ختم کر دیا. جیسے ہی جادوگروں نے ایکسپٹ کیا اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا, فرعون غصے میں آپے سے باہر ہو گیا. اس قدر غصے میں آ گیا کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئے, اور کہنے لگا کہ اے جادوگروں, میں تم سب کو چھوڑوں گا نہیں, تم سب کو ہلاک اور برباد کر دوں گا. تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے رب پر کیسے ایمان لائے. اب وہ تو جان چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان پر توحید جو ہے وہ واضح ہو چکی تھی. فرعون نے جب دیکھا کہ سارے مجمع کے سامنے یہ تو جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ ایمان لے آئے ہیں, تو اس نے تو دیکھا تو میری تو ناک کٹ گئی ہے سب کے سامنے. اتنا بڑا مجمع, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے کے سارے ایمان قبول کر لیں. لہٰذا فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا کر تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں گا. انہوں نے کہا کہ اے فرعون, تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے, چونکہ ہمیں پتا ہے کہ حق کیا ہے. ہم جان چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں, لہٰذا تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے, ہمیں تو صبر کرتا ہوا پائے گا. اب فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کا سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر کاٹ دو. گویا اب ان جادوگروں کا جو ایمان لے آئے تھے, ان ایمان والوں کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا. ایک طرف سے سیدھا ہاتھ کاٹا اور دوسری طرف سے الٹا پیر کاٹ دیا گیا. لوگوں کی چیخیں نکل گئی, لیکن قربان جائیں ان ایمان والوں پر, قربان جائیں ان ایمان والوں پر, ان کے صبر پر. انہوں نے اللہ کے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. وہ فرعون کے اس دردناک اذیت سے بھی ان لوگوں پر کوئی فرق نہیں آیا,
اور وہ اللہ کے دین پر قائم رہے، پھر فرعون نے ان تمام کے تمام کو شہید کروا دیا، ان تمام کے تمام کو شہید کروا دیا۔ فرعون نے جادوگروں کو تو قتل کروا دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے اپنے وزیر سے ایک بار پھر مشورہ کیا، اور اس حامان شیطان نے فرعون کو مشورہ دیا، اے فرعون، کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، حضرت موسیٰ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، بلکہ ان کے بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں، جو مرد ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، تاکہ ان سب کو ہماری پاور اور طاقت کا اندازہ ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا، کبھی ان کو مارتا، کبھی ان کو قید کروا دیتا، کبھی ان کو قتل کروا دیتا، اس طریقے سے ان لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی فرعون ہم پر ظلم کیا کرتا تھا، مگر اب آپ پر ایمان لانے کے بعد اس نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے، ہم پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا ہے، خدا را ہمیں بچا لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کا دامن نہ چھوڑو، اللہ تبارک و تعالی بہترین انتقام لینے والا ہے اور ضرور وہ راستہ نکالے گا۔ پھر فرعونیوں پر چھوٹے چھوٹے عذابات آنا شروع ہو گئے۔ ہوا ایسے کہ خشک سالی ہو گئی، ان کے ملک میں بارش ہونا بالکل بند ہو گئی۔ اچھا، بارش نہ ہوتی تو ان کے دریا بھی سوکھ گئے، ان کے جو کنویں تھے، ویل جو تھے، وہ بھی سوکھ گئے، جو ہینڈ پمپ برما جسے کہتے ہیں وہ بھی سارے سوکھ گئے، ان میں سے بھی پانی آنا بند ہو گیا۔ یہ لوگ بڑے پریشان، پانی نہ ہونے کی وجہ سے اب اناج بھی نہیں اگ سکتا تھا، کھانے کے لالے پڑ گئے، اور ان کے پاس کھانے کی قلت ہو گئی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، چونکہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی تو لہٰذا کھانے کے لیے کچھ نہ ان کے پاس اویلیبل ہو، سبزی بھی نہ اگے، اناج بھی نہ اگے، تو پھر کھائے کیا بندہ؟ تو فرعونیوں نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن فرعون جو ہے وہ ریئلائز کر چکا تھا کہ یہ ہم پر عذاب آیا ہے، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے تاکہ ہم پر یہ خشک سالی ختم ہو جائے، ہمارا یہ عذاب ختم ہو جائے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے رب پر ایمان لے آؤں گا اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو ان لوگوں پر یہ عذاب چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، وہ پھر ان لوگوں نے ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے، بنی اسرائیل کے لوگوں پر ان لوگوں نے پھر سے وہی ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ جب ان کا ظلم و ستم پھر سے بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر ٹڈی کا عذاب نازل ہوا۔ ٹڈی سمجھتے کیا؟ ایک کیڑا ہوتا ہے۔ ہوا ایسے کہ ان کے گھروں میں بھی ٹڈیاں بھر گئی، ان کے بازاروں میں، ان کے جناب ہر جگہ پر کھیتوں میں ٹڈیاں ہی ٹڈیاں۔ اچھا، اور ٹڈیوں نے کیا کیا؟ ان کی ساری فصلوں کو تباہ کر دیا، ان کے لکڑی کے دروازوں کو کھانا شروع کر دیا، ان کی کھڑکیوں کو کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے جو کیل لگے ہوئے تھے نا گھروں کے اندر، ان کیلوں کو بھی کھا ڈالا۔ فرعونیوں کو ایک بار پھر اس بات کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر پہنچا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، ایک بار پھر دعا کر دو، ایک بار دعا کر دو، اس بار ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے رب پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا، لیکن پھر کچھ دن گزرے، وہ پھر اپنی ہی ربش پر آ گئے اور وہی ان لوگوں نے طریقہ اختیار کر لیا، بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا، اور اس بار جو عذاب تھا نا بیٹا، وہ عذاب تھا مینڈک کا۔ کس کا تھا؟ فروگ، ہاں، فروگ کا عذاب۔ اور یہ اتنا خطرناک تھا کہ ان کے ہر چیز میں، ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک، نہ یہ کھا سکے۔ ابھی تو کھانا کھانے کے لیے نوالا منہ کے قریب لائیں اور جیسے ہی منہ کھولیں، مینڈک کدک کر سیدھا ان کے منہ کے اندر۔ پانی پینے کے لیے گلاس اٹھائیں تو مینڈک گلاس کے اندر، ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک، ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک۔ اچھا، بنی اسرائیل کے لوگوں پر یہ عذاب نہیں آتا تھا، نہ ٹڈی ان کے پاس آئی، نہ مینڈک ان کے پاس پہنچے، نہ خشک سالی ان کے پاس آئی، یہ سارے کے سارے عذاب فرعونیوں پر آتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان لوگ تھے، جو فرعونی تھے، ان لوگوں پر عذاب آتا تھا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ اچھا، اب جناب وہ ہر چیز میں ان کے مینڈک ہی مینڈک، اب تو نہ یہ کچھ کھا سکیں نہ کچھ پی سکیں۔ ایک بار پھر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اللہ سے دعا کر دو، اس بار پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے رب پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی، یہ عذاب بھی ٹل گیا، لیکن ایک بار پھر ان لوگوں کی ربش برقرار رہی
اور انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا. ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کیا گیا. اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے موسیٰ راتوں رات بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر بحر کلزوم کی طرف نکل جاؤ. بحر کلزوم یہ دریا تھا, ٹھیک ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ کا حکم ہو چکا تھا, بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا کہ خبردار کوئی بھی کسی اور کو نہیں بتائے گا, فرعونیوں کو بالکل ہرگز نہیں بتائے گا. اور راتوں رات یہ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر کلزوم کی طرف بڑھ گئے. جب صبح ہوئی نا اور لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ہیں اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے گھر بھی خالی ہیں, تو فرعونیوں نے جا کر فرعون کو کہا کہ فرعون بنی اسرائیل کے لوگ اور موسیٰ علیہ السلام تو یہاں سے نکل چکے ہیں. اسے بڑا غصہ آیا. اس نے اپنے سارے کارندوں کو, اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر ان لوگوں کا گھیراؤ کر لو اور ان کا پیچھا کرو, ان کے پیچھے بھاگو. لہٰذا اب بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے یہ تو بحر کلزوم کی طرف جا رہے تھے اور اب پیچھے فرعون کی فوج پہنچی. ایک طرف بحر کلزوم کی بڑی بڑی موجیں اور دوسری طرف فرعون کے سپاہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فکر نہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنی چھڑی کو بحر کلزوم پر مارو, اپنی چھڑی کو بحر کلزوم میں مارو. جیسے ہی اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس عصے کو, اپنی چھڑی کو پانی پہ مارا نا, پیارے بچوں اس پانی کے اندر پتہ ہے کتنے راستے بن گئے؟ اس پانی کے اندر 12 راستے بن گئے. کتنے راستے بن گئے؟ 12 راستے بن گئے. پانی نے جگہ چھوڑ دی اور چلنے کے لیے جگہ خشک ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرمایا کہ ان راستوں کے ذریعے بحر کلزوم کو پار کر لو. جیسے ہی لوگ اس کے اندر داخل ہوئے, پانی نے راستہ چھوڑ دیا تھا, وہ چلنا شروع ہوئے. تھوڑا سا چلے تھے کہ انہیں احساس ہوا کہ یار ہمارے ساتھ تو ہمارے بھائی بھی تھے, ہمارے رشتہ دار بھی تھے, تھوڑے اس راستے پر تھے, تھوڑے اس راستے پر, الگ الگ راستوں پر سب تھے. تو ان لوگوں کو ایک دوسروں کی فکر ہوئی کہ ہمارے بھائی بہن کہاں گئے, ہمارے رشتہ دار کہاں گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی فکر ہو رہی ہے. اے موسیٰ ہمارے بھائی بہن کس حال میں ہیں, وہ کہیں پانی میں ڈوب تو نہیں گئے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ان پانی کی دیواروں پر مارا. چونکہ پانی کی دیواریں تھی نا, دونوں طرف پانی ہی پانی تھا, بیچ میں راستہ خشک ہو گیا تھا, دریا کے اندر یہ قوم چل رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پانی پر عصا مارا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بن گئی. کیا بن گئی؟ ونڈوز بن گئی. اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور باتیں کرتے کرتے یہ لوگ آرام کے ساتھ بحر کلزوم کو پار کر گئے. فرعون کے جو لوگ تھے وہ تو دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ پانی نے ان لوگوں کے لیے راستہ چھوڑ دیا. فرعون نے حکم دیا کہ تم بھی ان کے پیچھے کود جاؤ, تم بھی ان لوگوں کے پیچھے کود جاؤ اور اسی راستے کے ذریعے ان کا پیچھا کرو. فرعون کے حکم پر وہ لوگ جیسے ہی پانی کے اندر داخل ہوئے اور 20 سمندر میں پہنچے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا, بحر کلزوم کو حکم دیا کہ وہ ایک ہو جائے. لہٰذا اللہ کے حکم سے وہ سارا کا سارا پانی ایک ہو گیا اور وہ فرعونی ساری کی ساری قوم اس پانی کے اندر غرق ہو کر ہلاک اور برباد ہو گئی. تو میرے پیارے بچوں, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور فرعون کو اس طریقے سے نیست و نابود کیا گیا, پانی کے اندر غرق کر دیا گیا. فرعون بھی اس پانی کے اندر غرق ہو گیا. فرعون بھی اپنا گھوڑا لے کر اس پانی کے اندر پہنچا. اس نے جب دیکھا نا, فرعون نے جب دیکھا کہ میرے جو لوگ ہیں وہ آدھے دریا تک پار ہو چکے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, تو فرعون بھی اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا, ٹکڑک 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 کرتا ہوا, جیسے ہی خشکی کے اندر پہنچا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پانی ایک ہو جا. اس طریقے سے یہ فرعون بھی وہیں پر غرق ہو گیا اور ہلاک و برباد ہو گیا. میرے پیارے بچوں, ہمیں اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے سیکھنے کو یہ ملا کہ کبھی بھی ہمیں کسی پر ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اکرام کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے, اور اللہ کے عذاب پر ہمیں کبھی بھی نڈر نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی نافرمانی پر نڈر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا.